یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین، سلسلہ کلام کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ تاجدار انبیاء روح کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائیں۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس کے فضل سے اس نے ہمیں آپ کو ایمان و صحت کی تندرستی کے ساتھ اپنے مقدس گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے۔ کس سے؟ سب بولیے، ایمان والوں سے اللہ خطاب فرما رہا ہے، ایمان والوں سے۔ ایمان والوں کو خدا فرماتا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ دو قیمتی سرمایہ ہیں، دو بڑی دولت ہے، ایک ایمان کی دولت اور دوسری تقوی کی دولت۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایمان اور تقوی کی دولت کی حفاظت کے لیے فرماتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس لیے کیونکہ یہ دو قیمتی ایسے سرمایہ ہے کہ شیطان ہمیشہ ایمان والوں کے ایمان کو نکالنے اور ان کے تقوی پرہیزگاری کو برباد کرنے میں لگا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب شیطان جب انسان کا دشمن ہے تو ایمان والوں کا تو اور زیادہ دشمن ہوا۔ ایمان والے کے ایمان کو نکالنے کے لیے ہمیشہ کوشش میں رہتا ہے، تقوی والے کے تقوی کو برباد کرنے کی ہمیشہ کوشش میں رہتا ہے۔ مگر جب شیطان ایمان والے کے ایمان اور تقوی والے کی تقوی کو برباد کرنے کی کوشش میں رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں، کیونکہ ان کے ساتھ ہونے سے یہ قیمتی جو سرمایہ ہے، ایمان اور تقوی کا سرمایہ، یہ سچوں کے ساتھ ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ تو آؤ اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کے گوشے گزار کروں تاکہ یہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے کہ سچوں کی صحبت کا فائدہ کیا ہے، سچوں کے ساتھ ہونے سے کیا ملتا ہے۔ چنانچہ مشہور و معروف واقعہ ہے، ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے بزرگ حضرت امام فخر الدین رازی ان کا نام، جب ان کے نزا کا وقت آیا،
آخری وقت آیا تو شیطان ان کے پاس آیا. یاد رہے موت کے نکلنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ بڑا نازک ہوتا ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے, اور اگر اس وقت میں کسی ایمان والے کا ایمان چلا گیا تو وہ کافر ہو کر رہا, پھر ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جائے گا. تو یہ جو آخر وقت ہوتا ہے روح نکلنے کا, یہ بڑا نازک وقت ہوتا, اور ایسے نازک وقت میں شیطان انسان کے ایمان کو, ایمان والے کے ایمان کو نکالنے کی کوشش کرتا. اپنے وقت کے بہت بڑے عالم, بہت بڑے ولی حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ, جب ان کے آخری وقت آیا, نزا کے وقت ان پر نزا کی کیفیت طاری ہوئی, تو شیطان ان کے پاس آیا اور شیطان نے کہا کہ اے فخر الدین رازی, ساری زندگی تو نے خدا کے ایک ہونے پر دلیلیں پیش کی, ساری زندگی تو کہتا رہا کہ اللہ ایک ہے, اب اس پر دلیل پیش کر. کیا کہا شیطان نے؟ اس پر دلیل پیش کرو. میری بات سب کے سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دلیل پیش کرو. امام فخر الدین رازی نے 100 دلیلیں اس کے سامنے پیش کی, شیطان کے سامنے 100 دلیلیں پیش کی. اور شیطان بھی کوئی معمولی شخص نہیں, فرشتوں کا استاد رہ چکا ہے, معلم الملکوت رہ چکا ہے, فرشتوں کو پڑھانے والا. اس کے پاس کیسا علم ہوگا؟ جب 100 دلیلیں امام فخر الدین رازی نے اس کے سامنے پیش کی, اس نے ہر دلیل کو رد کیا, ہر دلیل کو ٹھکرایا. اب امام فخر الدین رازی خاموش ہو گئے, امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش ہو گئے. اب کوئی جواب نہیں ان کے پاس. یاد رہے دوستو, اگر اس وقت اس کیفیت میں ان کی روح نکل جاتی تو ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا. آپ پریشان ہوئے, یہاں ان کا پریشان ہونا تھا, وہاں ان کے پیر و مرشد کو خبر ہو. امام فخر الدین رازی کے جو پیر و مرشد تھے, جن کے ہاتھ میں انہوں نے ہاتھ دیا تھا, ان کو پتا چل گیا کہ میرا مرید اس طرح پریشانی میں ہے. جب انہیں خبر ہوئی, پتا چلا, دور مقام پر ان کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی وضو فرما رہے. وہ روحانی تعلق تھا, روحانی تعلق ایسا مضبوط کہ یہاں مرید پریشان, وہاں پیر کو خبر. یہ روحانی تعلق کا معاملہ. اور کیوں نہ ہو, جب انسان کا بنا ہوا پاور اتنا طاقتور ہو سکتا ہے تو روحانی طاقت کتنی ہوگی. لہذا امام فخر الدین رازی کے جو پیر و مرشد تھے حضرت نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کو خبر ہوئی کہ مرید پریشان ہے, اور شیطان نے ان کی 100 دلیلوں کو رد کر دیا. آپ وضو کر رہے تھے, وہیں سے آپ نے لوٹے کو پھینکا, اور وہ لوٹا آ کر امام فخر الدین رازی کے سرہانے گرا, اور آپ کے پیر و مرشد نے آواز لگائی وہیں سے کہ اے فخر الدین رازی, شیطان سے کہہ دینا کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا, بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں. بس امام فخر الدین رازی نے جیسے ہی شیطان کو جواب دیا, چیخ مار کے شیطان بھاگ گئے, اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جسم سے ان کی روح پرواز کر گئی. لیکن دوستو پتا کیا چلا, جب ان کا ایمان خطرے میں آیا, جب ایمان خطرے میں آیا, اس وقت ان کو سچے کی صحبت کام آئی. اس وقت میں ان کو اللہ کے نیک بندے کی سنگت, ان کا ساتھ دینا, اس کی نسبت کام آئی. اس لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ والوں سے وابستہ ہو جائیں, اللہ والوں سے جڑ جائیں. اور اللہ والوں سے جڑنے کا مطلب کیا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے.
بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ والوں سے جڑ تو جاتے ہیں، اللہ والوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں، مگر سمجھتے نہیں ہیں یہ وابستگی کیا ہے، جڑنا کیا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ والوں سے جڑ گئے، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس بیٹھے رہو۔ تو کیا اتنی آسانی سے جنت ملتی ہے؟ بولیے۔ بہت سے لوگوں کا مزاج ہے کہ جنت میں تو جانا ہے، اگر میں پوچھوں کس کو جنت میں نہیں جانا ہے تو کون تیار ہوگا بتاؤ؟ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، میری بات آپ کے سمجھ میں آتی ہے نا؟ کوئی تیار ہوگا جو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ ہر کوئی جنت میں جانا چاہتا، مگر تکلیف نہیں اٹھائے گا۔ بغیر تکلیف کے جنت ملے گی کیسے؟ بغیر تکلیف کے جنت ملے گی کیسے؟ دوستو، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی دن رات اپنی امت کی بخشش کے لیے رویا کرتے اور اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام امت کی فکر میں بیٹھے تھے، حضرت جبریل آئے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہے؟ کہا مجھے امت کی فکر ستا رہی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے امت کی فکر ستا رہی ہے، تو حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی آپ کا امتی ہر فرض نماز کے بعد اس عمل کو اچھی طرح ذہن میں رکھو اور اس پر عمل بھی کرو، کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ؟ حضور علیہ السلام سے حضرت جبریل نے کہا کہ آپ کا امتی ہر فرض نماز کے بعد جو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا تو انتقال کے وقت اس کا ایک قدم دنیا میں ہوگا، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی انتقال ہوتے ہی وہ سیدھے جنت میں جائے۔ تو اب کتنی آسانی سے معلوم ہوا جنت کیسے ملے گی؟ بولیے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد۔ بس یہی تو بات ہے کہ ہم سمجھتے نہیں، آیت الکرسی پڑھنے سے ہی جنت نہیں ملے گی، ہر فرض نماز کے بعد، نماز تو چھوڑ دی، آیت الکرسی یاد رکھی۔ یہی کمزوری ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہ بول کر نہیں چلے گا کہ ہم اللہ والوں سے جڑے ہیں۔ اللہ والوں سے جڑنے والا بے نمازی نہیں ہوتا، اللہ والوں سے جڑنے والا مسجد سے دور نہیں جاتا ہے۔ لیکن آج ہم لوگوں نے کیا مزاج بنایا، کیا ماحول بنایا، اور ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے یہ وقت بھی اللہ نے ہمیں دکھایا کہ لوگ مسجد میں آنا چاہتے تھے مگر مسجد کے دروازے بند تھے۔ یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ کس وجہ سے ہوا؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ کبھی ہم نے اس پر سوچا کہ کیوں ہوا؟ نہیں سوچا ہم نے، کیونکہ ہماری حالت ایسی ہے کہ اللہ کے گھر میں ہمیں سکون نہیں، اللہ کے گھر میں چین نہیں۔ اب آپ سوچیں گے مولانا بولتے کہ اللہ کے گھر میں چین نہیں، پھر ہم لوگ آتے کیسے مسجد؟ سوچیں گے نا آپ لوگ کہ آپ کہتے ہیں اللہ کے گھر میں چین نہیں، سکون نہیں، پھر آئے کیسے مسجد؟ یہ بات تو اچھی ہے کہ آپ مسجد میں آئے، خدا کی ہدایت دی، آپ آ گئے، مگر ہمارا مزاج کیا بن گیا؟ مسجد میں بیٹھنے کے لیے ہمیں فرصت ہی نہیں، جیسے ہی 2 رکعت ہو جائے مسجد خالی ہے یا نہیں؟ بولے حالت کتنا سکون ہے مسجد میں۔ اور یاد رہے اگر کسی کو مسجد میں سکون نہیں تو پوری دنیا میں پھرے کہیں سکون نہیں ملے گا، پوری دنیا میں پھرے کہیں سکون نہیں ملے گا، کیونکہ جو سکون اللہ کے گھر میں ہے وہ سکون کہیں بھی نہیں۔ اس لیے اللہ کے گھروں کو آباد کرو، مسجدوں میں رہو، نمازوں کی پابندی کرو۔ باتیں تو بہت ہے بتانے کے لیے لیکن وقت اتنا نہیں ہے۔ تعجب یہ ہے کہ جمعہ کے دن لوگ آتے تو زیادہ ہے مگر بولنے کے لیے وقت بہت کم ہوتا ہے، مگر ان کم وقتوں میں بھی جو کچھ نصیحتیں آپ کے سامنے کی گئی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔